الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمانیات میں دوسری بڑی چیز جو اللہ کی توحید اور اس کی ذات و صفات پر ایمان کے ساتھ موجود ہے وہ نبوت اور رسالت پر ایمان ہے۔ جو بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آتے رہے اسی چیز کی تبلیغ اور دعوت اپنی اپنی قوموں کے سامنے پیش کرتے رہے، جس کا مطلب یہ تھا اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں کہ بندہ جب اسلام کو قبول کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلم یا مومن کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک عہد کیا ہے، ایک کام اپنے ذمے لیا ہے جس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ یعنی جو بندہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اس کو ضروریات دین پر عمل کرنا، ان کو اپنانا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری، واجب اور فرض ہے۔ زبان کے اقرار، دل کی تصدیق کے ساتھ جب عمل کا وقت آئے تو ان چیزوں پر عمل کرنا اس کے اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ جب ہم نبوت پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف زبان سے گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کافی نہیں ہے، یا اگر ہماری گواہی میں یہ کلمہ شامل ہے جس طرح صحیح حدیثوں میں آ رہا ہے کہ بری الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہیں آ رہا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور کہیں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ یا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا الہ سے شروع ہونے والی جو چیز ایمانیات سے متعلق ہے اس پر مرے، یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پر مرے، باقی چیزیں خود بخود شامل ہیں۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ سورہ الحمد پڑھتا ہے یا سورہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری سورت پڑھتا ہے، صرف کلمہ الحمدللہ مراد نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی اور اسی طرح کی آیات اور احادیث بھی بتاتی ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ آئے، اگر کسی ایک جگہ پر اجمال اور اختصار ہو، کسی ایک بات کا ذکر کر دیا جائے تو دوسری چیزیں خود بخود اس میں شامل۔
اور مسئلہ ایمان نبوت اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ باقی دین کی چیزیں یا ارکان اسلام وہ اسی پر لازم ہیں. یعنی جب آپ نبوت پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، صرف ایک نبی کو نہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اور آخری نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو مانا ہے، آخرت پر آپ کا یقین ہے، آپ نماز کے قیام کا انکار نہیں کر رہے، زکوٰۃ ادا کریں گے اگر ضرورت پڑے، حج کریں گے جب فرض ہو جائے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ساری اس بات پر یا اس کے ساتھ مشروط ہیں کہ آپ نبی کو مانتے ہیں. اللہ ایک ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے. کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا، نبی ہی بتاتے رہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سب یہی کہتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تو یہ نبی بتاتا ہے، نبی پر ایمان ہے. اگر نبی کی نبوت اس پر یقین اور ایمان نہ ہو پھر یہ چیزیں بھی بے اعتبار ہو جاتی ہیں. اس میں شک کرنے والا آدمی اللہ کا بھی منکر ہوتا ہے اور دوسرے اعمال جو ہیں ان کے کرنے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر اسے معمولی سمجھ کر آدمی روٹین میٹر سمجھ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہم مانتے ہی ہیں، مگر اس کی گہرائی کے اندر اس کے تقاضے اور اس سے متعلقہ چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام اور ایمان کہا گیا ہے، یا اسلام اور ایمان مکمل اور کامل اس وقت ہوتا ہے جب ان کو مانا جائے. ان کا کفر اس کا کفر بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی مل کر اس اسلام کے اندر، اس ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے اندر آ جائیں گے. یہ بات اور تمہید میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے تو کچھ چیزیں اسلام اور ایمان کے بارے میں اشکال کی شکل میں تھی، سمجھ نہ آنے کی شکل میں تھی. اب ہمارے ہاں کھل کر، تو ایسے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، کلمہ گو مسلمانوں کے عام عالم، خود کو سکالر کہنے والے لوگ، ان کے سکالرشپ کو مانتے بھی ہیں، وہ ہیں اپنی جگہ اس اعتبار سے کہ وہ علم دین کی بات کرتے ہیں، مگر وہ بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہوتی ہیں. یعنی ایک ایسی چیز کہ جس پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سب لوگ متفق ہوتے ہیں کہ یہ فلاں چیز اس طرح ہے، اس کی توجیہ اور توضیح کے اندر، اس کی تفسیر اور تشریح کے اندر، اس کو بیان کرنے میں وہ انفرادیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے ان لوگوں کے ہاں، کہ جس سے اس اجماع کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی بات بھی اسی طرح معتبر ہے جس طرح دوسرے لوگوں کی بات معتبر ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے دین کے اس کو واضح کرنے کے بعد، یا اس کے لیے دین واضح ہو جاتا ہے، ہدایت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، مگر وہ اس ہدایت کو قبول کرنے اور اس پر رہنے میں مومنوں کا راستہ اختیار نہیں کرتا، الگ سے ہی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ، ہم اس کو بھی پھیر دیں گے، مَا تَوَلَّىٰ، جس طرح کو پھرا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ایسے بندے کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ. تو یہ معمولی بات نہیں ہے مومنوں کے اجتماعی اور متفق علیہ راستے کو چھوڑنا. یہ بعض دفعہ انسان کو وہ کفر تک جو ہے وہ لے جاتی ہے، لہذا اس میں بڑی احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بھی بات کہ جس پر بالاتفاق لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے،
اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، خواہ اس کے اندر وہ کتنا بھی فائدہ اٹھا رہا ہو دینی اعتبار سے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ سامنے آتی ہے، آپ اس دعوے پر جب غور کریں گے تو آپ کو اٹریکشن نظر آئے گی، بڑی کشش ہے اس کے اندر، کتنا وزن ہے، کیا خوبصورت بات کی جاتی ہے، مگر حقیقت کے اندر جو خرابی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دعوے دار ہے کوئی بندہ، تو بس اس کے کہنے پر اس کے اسلام اور ایمان کا اعتبار ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ جو تقاضے ہیں اسلام کے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جس کے اپنانے کے بعد بندہ مسلمان ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود ہی وہ ویسے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ آپ یہ نہ پوچھیں اس سے بھئی آپ کس کو اسلام کہہ رہے ہیں، آپ کے نزدیک اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، یہودی اور عیسائی بھی اگر اس وقت میرے آنے کے بعد موجود ہیں، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو میں لایا ہوں میرے دین پر وہ نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو وہ جہنمی ہی ہے۔ یعنی جس طرح پہلے نبیوں کو ماننا، اس نبی کو بھی ماننا، اور پھر اس کے ایمان کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، جو وصف اور خوبیاں ہیں اس کی نبوت کے اندر، ان کو بھی ماننا ہوگا۔ یعنی وہ چیزیں جو اس کے ایمانیات سے متعلقہ ہیں، اس کی نبوت کا حصہ ہیں، جس کے بغیر نبوت مکمل نہیں ہوتی، ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیوں میں سے ایک بڑا وصف اور خوبی اور خاصہ یہ ہے جو پہلے نبیوں کو حاصل نہیں ہو سکا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن ایسے نبی اور رسول ہیں جن کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کسی طرح کا نبی، نبوت کا دعوے دار وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اور پھر یہ دعویٰ کرنے والا وہ اسلام پر نہیں کفر پر ہوگا۔ انکار نبوت کا دعویٰ ہے یہ کہ کوئی شخص کہے کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے ایک نبی اور رسول ہیں، مگر وہ آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد نبوت جاری ہے، یا نبی آ سکتا ہے، رسول آ سکتا ہے، یہ دعویٰ کرے۔ تو یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی ہے۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، حتی یعبد الاوثان، اور وہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ یہ نشانی ہوگی اس امت کے لوگ بتوں کی پوجا کریں، حتی یعبد الاوثان، یا اصنام کا لفظ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ ہی کہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح یہ پیشن گوئی کی اسی طرح فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ثلاثون کذابون، 30 ایسے افراد ہوں گے، 30 خاص طور پر، اس سے زیادہ بھی لوگ جو ہے وہ دعوے دار ہوں گے، لیکن بالخصوص حضور نے فرمایا 30 ایسے بندے ہوں گے، وہ تو یقیناً ہوں گے، یہ نشانی ہے اس بات کی۔ کلہم ثلاثون دجالون کذابون، مختلف لفظ آتے ہیں، وہ دجل اور فریب کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹے، کیا کہیں، کلہم یزعم انہ نبی، اور ان میں سے ہر ایک وہ دجال اور کذاب یہ کہے گا کہ وہ نبی۔
یعنی نبی کی نبوت کے بعد، حضور کے بعد بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے۔ فرمایا یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر وہ 30 دجال آئیں گے اور وہ یہی کہیں گے، ہر دجال آنے والا خود کو یہی کہے گا کہ وہ نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی لوگ پیدا ہو گئے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے۔ حضور نے ایک خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہا، حضور کے زمانہ میں پیدا ہوئے، بعد میں لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے، نبوت کا دعویٰ کر دیا انہوں نے، تو یہ جھوٹے نبی، یہ جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا نبی ہونا یا اس کا اعلان کرنا کافی نہیں ہے، اس کا نبوت پر جو ہے وہ سچا ہونا، دعویٰ جو ہے اس کا، اس کی صداقت ہو کہ یہ نبی ہے اور سچا نبی ہے، یہ ضروری ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہوگا، اور کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں، دو ہی صورتیں ہیں میرے بھائیو، یا تو یہ بات کہنے والا جھوٹا ہے یا جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ جھوٹا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ کے بعد ان پر ایمان لانا اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی نبوت کو نہیں مان رہے، کافر ہیں آپ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ آتے رہے، بدقسمتی سے اب میں بالاختصار بات کرتا ہوں، ہمارے اس علاقے بر صغیر کے اندر بالخصوص جو لوگ پیدا ہوئے ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ مرزا غلام احمد کا تھا۔ یہ مرزا نام کے لوگ اکثر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میں اتفاق سے بات کر رہا ہوں، یہ بہا اللہ، یہ جو علی رضا شیرازی تھا ایرانی، جس سے بہائی فرقہ پیدا ہوا، وہ بھی نبی ہونے کا دعوے دار تھا، اس کا وہ بھی مرزا علی بن محمد رضا اس کا نام تھا شیرازی۔ اب یہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی قادیہ کے اندر انہوں نے 19ویں صدی میں یہ دعویٰ کیا، مختلف دعوے کیے، اور یہ دجل اور فریب یہی تھا کہ بھئی ہم نبی کی نبوت کو مانتے ہیں، مگر نبی کی نبوت کے بعد بھی نبی اور رسول آ سکتا ہے۔ خود کو نبی کہا، خود کو مسیح موعود کہا، خود کو مہدی کہا، اور اس قدر دعوے کیے ہیں کہ کوئی ایک بات نہیں ہے، بے شمار دعوے ہیں، اور ان میں سے جو خطرناک اور ایمان کے منافی دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، میں نبی ہوں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، مسئلہ تو الٹ ہونا چاہیے تھا، اس نے جو بیان کیا، اور حقیقت بھی ہے اس اعتبار سے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کی مخالفت کرنے والا، اس دعوے کی مخالفت کرنے والا ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کی صداقت ثابت ہونی چاہیے۔ اس نے کہا جو مجھے نبی نہیں مانتا، جو میری رسالت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، ان کو وہ اپنا ماننے والا مسلمان کہتا ہے، اور جو اس کا انکار کرے ان کو وہ کافر کہتا ہے۔ یعنی قادیانیوں کے ہاں، مرزا غلام احمد کے ہاں، ہم لوگ جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اب اس کا انکار کرنے والے وہ کافر ہیں۔ یہ جب اسمبلی کے اندر سن 74 میں اس طرح کی بات ہوئی، بالکل واضح طور پر مرزا صاحب نے کہا تھا وہاں کہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ بھائی بات بھی ٹھیک ہے، قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ اللہ، وہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں بعض کو ہم مانتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو آیت اپنی جگہ موجود ہے، بدقسمتی دیکھیے اس امت کی، یہی آیت جو سچے نبیوں کے بارے میں تھی، سچے رسولوں کے بارے میں تھی کہ ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے، کسی نبی کے ماننے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ کو مانتے ہیں، محمد کو نہیں مانتے، ایسا نہیں۔ یہ ایمان بالنبوت بالرسالت نہیں ہے، یہ انکار ہی ہے۔ بدقسمتی سے اسی بندے نے کہا دیکھو، اور اس کے ماننے والے اس پر مناظرے کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض پر نہیں ایمان لاتے، یعنی اپنے طور پر ہی جو آدمی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے، وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ماننا، وہ نبوت کو ماننا ہے، ورنہ بندہ نبوت کا منکر ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔
تو جس طرح انہوں نے ان چیزوں کی تعبیر کی، بدقسمتی سے مجھے جو ضرورت محسوس ہوئی، ہمارے مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں، ان کی اسلام میں شک نہیں کرتا۔ اب وہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ اچھے جذبے کے تحت۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے ہم اس کو کافر کیوں کہیں؟ بھائی یہ دعویٰ کوئی یہودی اور عیسائی بھی کر سکتا ہے، کوئی ملحد بھی کر سکتا ہے، اللہ کو نہ ماننے والا بھی کر سکتا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی کسی نے دعویٰ کر دیا، کہہ دیا، ہمیں ماننا ہے؟ نہیں بھائی، وہ ماننا ہے کہ جس کے تحت اللہ کی الوہیت جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو حق ہے، جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، اس کے مطابق مانا جائے۔ خدا نخواستہ آپ اپنے طور پر ہی نبی اور رسول کو جو ہے وہ کوئی تصور رکھ کے ماننا شروع کر دیں اور کہیں کہ میں تو نبی اور رسول کو مانتا ہوں، یہی جس طرح کہ میں ویسے مانتا ہوں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو آخری نبی نہیں مانتا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہر وہ موقع جس میں کوئی شبہ بھی پیدا ہوتا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس طرح آتا ہے، تو اللہ کے رسول اس موقع پر بھی جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتے تھے، اس عقیدے کو جو ہے وہ واضح کرتے تھے۔ خلف رسول اللہ یا استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فی غزوۃ تبوک، جب غزوہ تبوک کے اندر جو ہے وہ نکلے ہیں مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے اپنے گھر میں چھوڑ دیا، تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ تخلفونی فی الصبیان والنساء، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، میں اپنے بعد جس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، فرمایا علی اما ترضى یا الا ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی دل کو چھوٹا نہ کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تیرا مقام اور مرتبہ، یہ منزلت وہی ہو جو ہارون کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ ہارون کے مقام اور مرتبہ پر ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے، بعد میں کس کو چھوڑ گئے؟ ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ نے چھوڑا اپنے بھائی ہارون کو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو چھوڑا کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی خوشی والی بات تھی، بڑی اعزاز کی بات تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے لوگ کچھ اور ہی مطلب جو ہے وہ نکالتے ہیں، لیکن یہاں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ موسیٰ جس بھائی کو چھوڑ کر گئے وہ ہارون کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، تو کہیں علی کو بھی لوگ پیغمبر نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ ساتھ ہی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ یا غیر انہ لا نبی بعد لیس نبی بعدی، اس طرح کے الفاظ بخاری اور مسلم وغیرہ میں مختلف جگہ آتے ہیں کہ علی جس طرح ہارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آؤ، میں نے بھی تجھے جو ہے وہ پیچھے چھوڑا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا کوئی یہ نہ لے لے کہ میرے بعد جو ہے وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، فرمایا غیر نبی ولا بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں دیکھو موقع تھا، اس کی بھی وضاحت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ خیر، اب آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو، اس بنیاد کو سمجھو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دو ہی صورتیں ہیں ان کے دعوے کے مطابق، یا وہ مسلمان ہیں یہاں، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اسلام پر کوئی شک نہیں ہے، وہ اصل بنیاد پر ہے، اور اس اسلام کو وہ بھی مانتے ہیں، مرزا صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن انکار کب کرتے ہیں؟ جو آگے اس کو نبی اور رسول نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہم اس کے کفر پر جو ہے وہ اکٹھے ہیں، بالاجماع مسلمان متفق ہیں اس بات پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، وہ جھوٹا تھا، دجال تھا، اس کی کتابیں بتاتی ہیں اس طرح کی باتیں، یہ کوئی اس کی شان کے اندر گستاخی نہیں ہے۔ بھئی گستاخی کیا، اس طرح کا بندہ، اس کی گستاخی ہو بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بحثیت انسان یہ جو تاثر دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کے کہنے سے نہیں، ان کے اسلام کے ثبوت کے لیے وہی دلیلیں جو قرآن و سنت کے اندر کسی مسلم کے لیے ضروری ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کے منافی ہوگا، ان کا اسلام اس کے مخالف ہوگا، تو ہم ان کے اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی شخص، وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا،
وہ اکل ذبیحتنا، ہمارے ذبیحہ کی طرف کو، ہمارے ذبیحہ کو کھایا، یعنی ہمارے ذبیحہ کو کھا لیا، جس طرح بعض لوگ یہودی وغیرہ نہیں کھاتے۔ تو فرمایا فذالک المسلم، وہ مسلمان ہے، لہو فی ذمت اللہ و ذمت رسولہ، اس کے لیے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذمہ عہد ہے جو اس نے کیا ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمت اللہ، اللہ کے ذمہ کے اندر، اس کے عہد کے اندر اس کو توڑو نہ، مخالفت نہ کرو۔ اب آپ اندازہ کریں، ہے تو روایتی حدیث صحیح ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کا اطلاق کس پر کیا جا رہا ہے، کس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ یہی تو بدقسمتی ہے جب قرآن مجید کی اور احادیث کی تعویل کی جاتی ہے، اور وہ تعویل کی جاتی ہے جو مومنوں کے اور اہل علم کے راستے اور سلف اور صحابہ تابعین اور ائمہ کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، پھر یہی خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جس طرح تم پڑھتے ہو، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من صلی صلاتنا، ہماری نماز کی طرح، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبیحہ ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے مسلمانوں کا ذبیحہ ہے، یعنی وہ ساری شرطیں جو اسلام اور ایمان کے اندر ضروری ہیں ذبح کرنے والے کے اندر شامل ہوں گی تو اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ صلی صلاتنا، وہ نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے کہ مرزا غلام احمد نے اس طرح نماز پڑھی، کافر ہے، اس کی نماز اللہ کے ہاں نماز شمار نہیں ہوگی۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا، صرف یہ رخ جو ہے اس کو قبلہ کی طرف کر کے خود کو مسلمان کہنا، فرمایا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، مرزا صاحب کی نہیں جس کی انہوں نے مخالفت کی۔ انہوں نے اس قبلہ کی، اس ذبیحہ کی، اس نماز کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہا کہ جو آدمی اس نبی کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، ایسے بہودہ لفظ استعمال کرتا ہے وہ بندہ، وہ کہتا ہے وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ ولد الحرام ہے وہ بندے۔ ایسا ظالم آدمی جو ہے وہ جب مسلمانوں کو بالاجماع جس پر مسلمان قائم ہے وہ یہ بات کہے اور پھر وہ اپنے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرے، اور پھر آدمی کہے بھئی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، خود کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ نہیں جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ کیا ہے، صرف ان کی نماز کے دلائل نہیں یہ مسلمان دے رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی نماز بھی اسی طرح نماز ہے جس طرح کسی مسلمان عام کے پیچھے نماز پڑھے۔ یعنی امامت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے بڑی شرط، پہلی شرط کیا ہے؟ الاسلام۔ امام وہ بن سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ کس طرح کا مسلمان ہو؟ یہ نبیوں کو، رسول کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نبیوں کو نبی مانتا ہو، رسول مانتا ہو، خدا نخواستہ ایسا بندہ وہ امامت جو ہے وہ کروا رہا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی؟ بالکل ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے نہ اس کی خود نماز ہوتی ہے نہ پیچھے پڑھنے والے کی نماز ہو سکتی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کرنا اور اس کو اتحاد اور اتفاق کی بات اور پھر جو ہے وہ شائستگی قرار دینا اور پھر یہ کہنا کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے، یہ سب بد اخلاقی کی باتیں ہیں، یہ دین کے منافی باتیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مصلحت ہو، یہ مداہنت ہے، یہ دین کے خلاف مداہنت ہے، یعنی دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ایمانیات اور اس کے تقاضوں کو نظر اندازی کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو اللہ کے رسول کی دعوت تو ختم ہی ہو جاتی ہے، ان کو اس طرح کہنے میں یا کرنے میں کوئی بات نہیں تھی۔ تو مجھے یہ بات جو ہے جن حضرات کو معلوم ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو بات بھی اس طرح کے فتوے دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ انتشار خلف شار مسلمانوں کے ہاں نوجوان جب ان کی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا بڑا عالم یہ بات کر رہا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب بدقسمتی سے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ سمجھ کر کہ بات تو ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ ساری وہ بنیادی چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ان کو بتاؤ کہ اسلام اور ایمان ہوتا کیا ہے، اس کے شرائط اور اس کے تقاضے کیا ہیں، پھر بندہ جو ہے وہ مسلمان اور مومن ہوگا، ورنہ وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم اور دائم رکھے، اسی اسلام پر ہم زندہ رہیں جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، جس پر اصحاب رسول تھے، اور ان مرتدوں کے خلاف، ان نبوت کے دعویٰ داروں کے خلاف جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا،
اور مسلمانوں کے لشکر بھیجے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ ساتھ نصیب فرمائے اور اس پر جو ہے وہ آخرت کے اندر ہمارا اجتماع ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔